اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ نے امام میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی مشہور آیت سے کیا کہ جو بہت کلیئر ہے، صاف ہے، ایک دم اعلان ہو رہا، اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا، ٹیسٹ لینا ہوگا۔ کوئی انسان دنیا میں جو آیا وہ جائے گا نہیں جب تک موت نہیں آئے گی، اور کوئی رہنے نہیں آیا۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میں اس دنیا میں ہزاروں برس زندہ رہوں گا، اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، پورا ری یونین مرے گا میں زندہ رہوں گا، نہیں۔ کوئی سوچتا کہ میں مروں گا، کبھی کسی کو خیال آتا کہ مجھے بھی موت آنے والی ہے؟ نیور نیور، وی نیور تھاٹ۔ ہم سوچتے بھی نہیں کہ کبھی میں بھی مروں گا۔ اسی لیے معصوم کا جملہ، ابھی میں آیت کا ترجمہ نہیں کرا، اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ جب کسی کے فیونرل میں جاؤ، میت میں جاؤ، جنازے میں جاؤ، جب کسی کو کافن میں، جنازے میں، تابوت میں دیکھو تو یہ سمجھو کہ تم اس کے اندر تھے، اللہ نے تمہیں مہلت دی۔ آج بالکل خاموش چلے گی مجلس، زبان کرنا بابا۔ یہ معصوم کہہ رہے، عابد اللہ میں نہیں بول رہے، مولا بول رہے کہ جب بھی whenever you see کوئی کافن دیکھو، جنازہ دیکھو، تابوت دیکھو، فوراً یہ سوچو کہ اس کے اندر میں تھا، اللہ has given me chance، میں زندہ ہوں۔ یہ ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کیا مزہ ہے؟ we don't know۔ کسی کو معلوم ہے کہ مزہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا کہ دنیا میں تم مزے کی چیز کھاتے ہو نا، اور ریونین کا کھانا بھی بڑا مزے کا ہے۔ ابھی ایک دن ہونا بھائی، اور ویری ٹیسٹی فوڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، یہاں کے لوگ اچھا بناتے ہیں، لوگ کہہ رہا۔ تو ہر انسان کی ایک فکر رہتی، سوچ رہتی کہ وہی ڈش، وہی کھانا، وہی سالن، وہی کری، انسان اس کے سامنے 10 رکھی بھی، لیکن اسی کری کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جو مزے کی۔ کڑوی والی ٹیسٹ لیس کری کو ہاتھ نہیں لگائے، کری بولا، سالن کو، وہی چیز انسان لیتا ہے کہ جو مزے کی، اس لیے کہ فطرت ہے، نیچر انسان کا ہے کہ اچھی ٹیسٹی چیز کھائے۔ اللہ بول رہا موت میں بھی ٹیسٹ دوں گا۔ You decide کہ تم کو موت کیسی چاہیے، ٹیسٹی چاہیے یا ٹیسٹ لیس چاہیے، مزے کی چاہیے، میٹھی چاہیے یا کڑوی چاہیے۔ اور سے سنو، موت کیسی چاہیے؟ ہر انسان بولے گا مجھے میٹھی چاہیے، مجھے کڑوی نہیں چاہیے۔ دنیا میں ہر آدمی میٹھی چیز کو پسند کرتا، کڑوی چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ بولتا کہ بھائی میٹھا ہے تو مزہ بھی آئے گا، کھانے کے بعد بہترین سویٹ ہوتی ہے، ہر آدمی سویٹ کو پسند کرتا، کڑوی چیز کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ بول رہا کہ موت میں میٹھی بھی ہے، کڑوی بھی ہے، تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو موت کیسی چاہیے۔ اب مرنے والا آ کے بیٹے کو تو نہیں بولتا، باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ باپ بیٹا مجھے بہت میٹھی موت آئی، رائٹ؟ ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ مجھے بہت اچھی سویٹ موت آئی۔ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ موت میں ذائقہ کیا ہے، موت میں ٹیسٹ کیا ہے؟ How can we say؟ اللہ قرآن میں بول رہا ٹیسٹ ہے تو 100% ٹیسٹ ہے، لیکن ہم کو کیسے معلوم ہوگا
کہ موت میں ذائقہ ہے، موت میں ٹیسٹ ہے. تو اب اگر کربلا نہیں ہوتی تو ہم کو پتہ نہیں چلتا. کربلا نے بتایا کہ موت میں مٹھاس کتنی ہے. قرآن میں کئی آیتیں محکم ہیں، کئی آیتیں متشابہ ہیں. کئی آیت محکم یعنی کلیئر، صاف، متشابہ یعنی ان کلیئر. کلیئر نہیں، وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی ہے، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد بھی کلیئر ہو. تو قرآن میں 2 آیتیں، ایک کلیئر ایک ان کلیئر. یہ ان کلیئر آیت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا مزہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے. ہم کو معلوم کیسے؟ کربلا نے بتایا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے. آج جس شہزادے کی ولادت کی رات ہے، شب عاشور، حسین نے قاسم ابن حسن سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو قاسم نے کہا کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اگر قاسم نہیں بتاتے تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ موت میں اتنی مٹھاس ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو موت ٹیسٹی ہے، اتنی سویٹ ہے، اتنی میٹھی ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی. لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں محبت حسین ہے. جس کے دل میں محبت حسین نہیں ہے. لیکن محبت بھی کیسی؟ جیسے حسین چاہتا ہے، ہم جیسا چاہتے ویسی محبت نہیں. جیسے امام حسین محبت چاہتے ہم سے ویسی محبت ہے. تو موت ایسی ہے کہ جب تمہاری روح نکلے گی تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھول میں سے جیسے خوشبو نکل جائے اور پتہ نہیں چلے، ویسی مومن کی روح جب نکلتی ہے تو بالکل وہی انداز. لیکن اگر اعمال صحیح نہیں ہے، گناہ مسلسل کر لے، تو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو چیز ہے نا وہ روح کا نکلنا ہے. روح کا نکلنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. اس لیے کہ پھر میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ اتنی تکلیف ہوتی کہ جیسے کوئی خنجر سے تمہارے پیر کو کاٹ رہا، تمہارے ہاتھ کو کاٹ رہا. تم بلیو نہیں کرے. اگر میں بولوں آج پہلی مجلس سے میں لائٹ لے کے پڑھ کہ موت ریئلی ایک حقیقت کا نام ہے، ایک ریالٹی کا نام ہے. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت کیا ہے. موت جب آتی ہے، ملک الموت جب آتا ہے تو وہ پوچھ کے نہیں آتا، بول کے نہیں آتا کہ I'm coming. وہ تو ایک ہی دروازہ تھا جہاں رکا ایک ہی دروازہ تھا، وہ حسین کی ماں کا دروازہ تھا کہ جب ملک الموت بھی رک گیا. لیکن ہمارے لیے، آپ کے لیے کتنے واقعات ہیں. رات میں بستر پر سوئے، صبح میں اٹھے نہیں. ملک الموت جب آتا تو روح لیتا کہاں سے؟ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا تو روح اللہ داخل کرتا. تو ماں کے پیٹ میں جب روح آتی تو سر کے ذریعے، سر سے اللہ، نبی آدم کے واقعات میں ملے گا کہ سر کے ذریعے اللہ نے روح کو بھیجا. شکم مادر میں جب ماں کے پیٹ، سٹمک میں پریگننسی کی جب 4 منتھس ہوتے تو اس وقت روح جب اللہ ڈالتا تو وہ سر کے ذریعے ڈالتا. لیکن ملک الموت جب روح لیتا ہماری تو پیر کے انگوٹھے سے لیتا، نیچے کا جو ماں سے کھینچتا، اور کھینچ کر ایسے کھینچتا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جس کو بعض وقت سکرات موت بولتے، روح کا نکلنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. میں بہت لائٹ لے کے، ایزی لے کے پڑھا، میں ٹائٹ نہیں پڑھا، میں سخت نہیں پڑھا. جو ریئل واقعات ہیں اس کو بالکل میں لائٹ لے کے پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو واقعات ملے، اور یہ میں ایک عام مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کوئی عیسائی یہودی کی بات نہیں کر رہا، میں مومن کی بات کر رہا، مومن کی بات کر رہا. نبی اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ روح کے بارے میں بتایا کہ روح نکلتی کیسے. جناب سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ میں سلمان سے بڑا ہوں؟ سلمان ایمان کے 10 درجے پہ. سلمان کی وجہ سے معلوم ہوا کہ محبت علی کی حد کیا ہے. بہت آسان ہو رہی ہے. سلمان نہیں ہوتے تو معلوم نہیں ہوتا کہ علی کی محبت کی اینڈ کیا ہے. اس لیے کہ ایمان کے 10 درجے. ایک دن سلمان رسول اللہ کے محفل میں بیٹھے ہوئے، پورے اصحاب مسجد نبوی میں، اللہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ.
ارے یار اتنی آہستہ مت بولا، ابھی شروع ہی نہیں ہوئی مجلس، بعد میں کیا ہوگا نہیں معلوم مجھے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سلمان بیٹھے ہوئے، پورا مجمع بیٹھا ہوا، اور سلمان کی ایج کیا تھی؟ 250 ایئرس، 250 سال کے تھے سب، سینئر سٹیزن، کارڈ بھی تھا ان کے پاس، سینئر سٹیزن تھے۔ سلمان نے رسول اللہ سے پوچھا، پورا مجمع بیٹھا، رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کین یو ٹیل می، کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ اچھا ہر دور میں لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ہر دور میں موت سے ڈرتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ ڈرتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہا؟ سلمان سے کہا یا سلمان کوئی اور سوال نہیں؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی؟ آپ نے دیکھا کہ علی والے کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم تو زبان کی نوک سے بولتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم زبان کی نوک سے بولتے ہیں کہ مولا علی کے چاہنے والے، جب سب سے زیادہ ڈر تو موت ہی سے ہے، جبکہ موت ایک ملاقات کا نام۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اگر تمہارا ایمان سچ ہو، سورہ جمعہ پڑھو گے یہاں پہ، جمعے کے دن جمعے میں کیا بولتا ہے اللہ سورہ جمعہ میں کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ہم اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو، شیعہ کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، اصل جو رحمت ہے وہ آخرت کی رحمت، مومن کے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کچھ ہوتا تو امام علی 3 مرتبہ طلاق نہیں دیتے۔ علی نے طلاق دے کے بتایا کہ دنیا میں تم کو ایک امتحان ہے، جو کچھ یہاں کرو گے وہ وہاں پہ ملے گا۔ ریئل محبت علی کا جو فائدہ ہے، ریئل محبت حسین کا آزاداری کا جو مزہ ہے وہ آخرت میں، جو اس کا اجر ریوارڈ تم کو وہاں پہ ملنے والا ہے، انبلیویبل۔ سلمان پوچھتے ہیں رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئی؟ پورا مجمع سکتے میں خاموش بیٹھ گیا، پن ڈراپ سائلنس۔ اللہ کے رسول نے مسکرایا، مسکرا کے کہا سلمان یہ اللہ کا راز ہے، یہ سیکرٹ ہے، یہ کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن تمہارا سٹیٹس اتنا بڑا ہے، تمہارا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کو موت کب آئی۔ پورے مسلمان اب رسول کو دیکھ رہے کہ لیٹ می نو کہ یہ مرنے والے کب ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مرنے والا ہے تو خوش ہوتے نا، جو اگر بڑے سٹیٹس پہ ہے تو سب دیکھنے لگے کہ یہ مرے گا کب۔ رسول نے مسکرا کے کہا سلمان تمہاری زندگی کا آخری دن وہ ہوگا کہ جب تم ایک وقت گزرے گا، تم ایک قبرستان میں جاؤ گے اور قبرستان میں جا کے تم سلام کرو گے تو ایک قبر کا مردہ تم کو تمہارے سلام کا جواب دے گا۔ جب وہ جواب دے گا تو سمجھنا تمہاری زندگی کا وہ آخری دن۔ اب میں آپ سے پوچھتا ری یونین والوں سے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں کسی قبرستان میں جا کے سلام کروں گا اور سلام کا جواب آئے گا اور وہ زندگی کا آخری دن ہوگا تو میں جاؤں گا قبرستان؟ یہ تو پہلے سے نہیں بول رہے۔ جائیں گے؟ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کون جائے اور کون مرے، ایک چیز یاد رکھو، تم کہیں رہو موت تو کبھی بھی آ جائے گی، رات میں بستر پہ آئے گی، چلتے ہوئے آئے گی، بیٹھے ہوئے موت آ جائے گی، موت کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں۔ سلمان اتنا بڑا صحابی رسول، اتنا بڑا امام علی کا چاہنے والا، موت سے خود پوچھتا کہ یا رسول اللہ بتائیے مجھے موت کب آئے گی؟ اسی لیے حکم ہے کہ ہر جمعرات کو قبرستان جاؤ، ایوری تھرسڈے، کل جمعرات مغرب سے پہلے جاؤ، 5-10 منٹ نکالو اپنے، نکال کے قبرستان جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن تمہارا ویٹ کر رہے، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے، تمہارے گرینڈ فادرز تمہارا انتظار کر رہے، کوئی نہیں ہے رشتہ دار تو تمہارے مومن بھائی تو ہے۔ ہر جمعرات کو جایا کرو۔ اگر تم پرابلمز میں، کوئی تکلیف ہے، بزنس میں کوئی ہرڈلز ہے، کوئی مصیبت ہے، تو معصوم کے علم پہ آؤ، عاشقانہ جاؤ، امام بارگاہ جاؤ، نیچے مولا حسین کے ذریعے وہاں جا کے مانگو، اور قبرستان جاؤ۔ کیوں؟ یہ میں نے بولا، اللہ کا رسول بولا، قبرستان جا کر اپنے مرحوم باپ اور ماں کی خبر پہ بیٹھو، باپ کی میت پہ، باپ کی خبر پہ بیٹھے تو سرانے بیٹھو، ماں کی خبر پہ بیٹھے تو پینتی بیٹھو، اور بیٹھ کے معصوم اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ہمارا واسطہ دو، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ قبرستان جاؤ تو وہ سلام ضرور پڑھنا۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بولا
پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کر کہ قبرستان جانا تو خالی سلام علیکم یا اہل القبور بول کے واپس نہیں آنا، بلکہ یہاں کے قبرستان میں بھی وہ سلام ہوگا، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام۔ یہ 1 منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ۔ یو نو اس کا اجر کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے۔ اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا، وہ مرنے والوں کو کتنا فائدہ ہوتا اور آپ کو کتنا فائدہ ہوتا۔ ایک سلام اگر تم کرو گے جا کے، وہ پڑھو گے سلام السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے جا کے قبرستان میں لکھا ہوا ہے، اگر نہیں ہے تو چھوٹی کتابوں میں یہ سلام ہے، یہ سلام ضرور پڑھو۔ پڑھنے کا یہ سلام کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا نے کہا کہ جو یہ سلام پڑھے گا اللہ اس کے غور سے سنو، امام علی بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا، امام علی بولتے ہیں کہ جو شخص یہ سلام کو پڑھے گا، کہاں پڑھے گا؟ جب قبرستان کی گیٹ پہ پہنچے گا اور یہ سلام پڑھے گا تو اللہ اسی وقت علی جیسا اللہ کا بندہ جو صدیق اکبر ہے، جو فاروق اعظم ہے، وہ علی بول رہے کہ تم سلام پڑھو گے اللہ اسی وقت تمہارے 25 سال کے تمہارے گناہ اور تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سلام سے آپ امیجن کرو کہ میرے 25 سال کے گناہ معاف ہو گئے، تب اس کا یہ مطلب یہ تھینک یو ویری مچ گھر میں آ کے بیٹھ لو 25 سال معاف ہو گئے، اب کیا ہے؟ نو، 25 سال کے گناہ۔ دوستو یاد رکھو، جب گناہ معاف ہوتے تو تمہاری دعا قبول ہوتی، رحمت کا نزول ہوتا۔ کوشش یہ کرو ایوری تھرسڈے جاؤ، جمعرات کو قبرستان میں جانا واجب نہیں، لازم۔ سب سے بہترین عمل، یہاں تو مجھے پتا نہیں، گلف میں، کویت میں، شیعہ قبرستان میں 3000 4000 فیملیز کے ساتھ عورت بھی جائے، ہمارے پاس نہیں ہے کہ عورت نہ جائے۔ مغرب کے بعد عورت کا جانا مکروہ ہے، بس حرام نہیں، مغرب سے پہلے جائے، بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب جاؤ گے، خبر پہ بیٹھو گے، فاتحہ پڑھو گے تو آپ کو معلوم جتنی دیر آپ ماں کی یا باپ کی یا بھائی کی یا بہن کی یا دوست کی خبر پہ بیٹھتے، جتنی دیر تم بیٹھے رہتے اتنی دیر ان کو انفارم کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی ماں کی پینتھی بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ بیٹھے، یا سورہ یاسین پڑھے، ملک پڑھے، جو بھی قرآن پڑھے، سلوات پڑھے، جو بھی پڑھے، آپ بیٹھ کے پڑھے تو آدھا گھنٹہ تمہاری ماں جہاں پہ بھی ہے، اگر وادی السلام میں ہے تو وہ وہاں سے دیکھتی ہے۔ ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ، باپ کی نگاہ رحمت کی نگاہ۔ یوں ماں باپ تم کو نہیں دیکھتے، لیکن جب تم بیٹھ کر ماں کی خبر پہ بیٹھ کے آدھا، مثال دے رہا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جب پڑھتے ہو تو آدھے گھنٹے تک ماں تم کو دیکھتی ہے، اور ماں جب دیکھتی ہے تو وہاں سے دعا دیتی ہے۔ اس لیے کہ تم اگر یاسین پڑھے، کچھ نہیں پڑھ سکتے نا، تو خبر پہ بیٹھ کے سلوات پڑھو، کچھ نہیں پڑھ سکتے وہاں بیٹھ کے استغفار پڑھو کہ پروردگار میں استغفار پڑھ رہا، یہ میرے ماں باپ کے بہاف میں تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اگر آپ کا بولنا کافی ہے، جب بیٹھ کے کر رہے تو آپ ماں دیکھ کے دعا دیتی۔ آپ سوچو آدھا گھنٹہ اگر ماں تم کو دیکھتے رہی رحمت سے تو تمہارے تو سارے ایشو سالو ہو جائے، سارے پرابلم سالو ہو جائے، ساری دعائیں قبول ہو جائے۔ کبھی بھی اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، فاتحہ نہیں پڑھی، خبر پہ نہیں گئے، ری یونین میں ٹائم نہیں ہے، بیزی ہے، میٹنگز ہے، ادھر ادھر جانا ہے، گوسپ کرنا ہے، تو کیا ہونے والا ہے؟ تمہاری ماں وہاں سے تم کو آنکھ کر باپ تمہارا، اگر نہیں کرو گے باپ تمہارا آنکھ کر دے گا۔ قبرستان میں جاؤ، ماں باپ کی لحد پہ جا کے بیٹھ کے دعا مانگ اور یہ سلام پڑھ کے جا۔ آپ سوچو میرے 25 سال کے گناہ ہر دن معاف ہو رہے تو میرے اعمال کتنے جلدی قبول ہوں۔ موت آئے گی تو ایسی آئے گی جیسے شہزادے قاسم نے کہا۔ اب سلمان کا واقعہ سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ سلمان کا واقعہ پڑھو، لیکن اب بعد میں بات آ گئی، میں نے بول دیا تو سن لو۔ سلمان نے وقت گزرا، زمانہ گزرا، سلمان گورنر بنائے گئے مدائن کے، مدائن عراق میں، اور مدینے میں سلمان رہتے تھے۔ سلمان کو آفر کیا گیا مدائن کی گورنرشپ، سلمان نے ایکسپٹ کر لیا، مولا سے پوچھا کر جاؤ۔ مولا مدینے میں، سلمان مدائن میں، اتنی دور۔ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، سلمان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔
تو عبداللہ ابن مسعود امام علی کا چاہنے والا، اس نے کہا مولا بہت دنوں سے سلمان کی کوئی نیوز نہیں، کوئی خبر نہیں مولا، میں جا کے مل کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ہے کیسے سلمان، خیریت سے تو ہے؟ دیکھو ایک مومن اگر روز مسجد آ رہا، روز امام بارگاہ آ رہا، اور اگر مومن نہیں آئے تو تم کو فکر ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ ہم یہ نہیں بنایا بیمار ہے تو اچھا ہی ہے یار، نہیں، اگر کوئی مومن روز مسجد آتا ہے اور وہ ایبسینٹ ہے، مجلس میں آتا ہے اور وہ نہیں آ رہا، تو ایک مومن کی صفت بتائی گئی، کوالٹی بتائی گئی، کیٹیگری بتائی گئی کہ اگر مومن وہی ہے، عورت وہی ہے، وہی مومنہ ہے، کہ ایک مومن اگر بیمار ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے سارے کام چھوڑو، جاؤ اس کے پاس 5 منٹ بیٹھو، اب بیٹھ کے پوچھو بھائی آر یو اوکے، تم روز آتے تھے روز نہیں آ رہے۔ یہ صفت ہے مومن کی، صرف نماز واجب نہیں کہ یہ بھی لازم ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ میں واجبات تو کر رہا انف، نو، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم مومن کو چھوڑ کے جاؤ گے۔ اب یہ 2 دن کی تو ٹاپک بھی نہیں، یہ تو پورا ایشیا کی ٹاپک ہے۔ میں ایک لائن کھینچ رہا خالی، سلمان عبداللہ ابن مسعود مدینے سے مدائن گئے، مدائن جا کر سلمان گورنر ہے، سلمان کے گھر پہ جا کے نوک کیا، اندر سے سلمان کی آواز آئی، کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں مدینے سے عبداللہ ابن مسعود آیا۔ سلمان نے کہا کم ان، اندر آ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود سوچنے لگے کہ یار سلمان گورنر بن کے اتنے بدل گئے، اخلاق ختم ہو گئے، میں اتنی دور سے آیا وہ دروازے تک بھی نہیں آیا۔ یہ بھی ایک میسج کہ اگر تمہارا اسٹیٹس بڑھ گیا، کوئی غریب دوست آیا تو گھر اندر بلانے کے لیے، عزت کے لیے دروازے تک جاؤ، دروازے تک چھوڑنے جاؤ، دروازے تک لینے جاؤ۔ جب عبداللہ ابن مسعود گھر کے اندر انٹر ہوئے تو دیکھیں سلمان ایسے لیٹے ہوئے، سلمان محمدی، سلمان فارسی کی بات کر رہا، اب بیمار ہے سلمان، زبردست بیمار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سمجھے چلو اسی لیے سلمان باہر گیا، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، امام علی کے بارے میں پوچھا کیسے ہیں مولا صاحب، سب ہونے کے بعد میں شارٹ کر رہا، کبھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو 2 دن 2 گھنٹے خالی اس واقعے میں لیتا ہوں، آج 10-12 منٹ میں ختم کروں، 15 منٹ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈر گئے تھے کہ 2 گھنٹے اسی واقعے میں جائیں گے۔ میں تو یہ جو مجلس پڑھا نا آج اور کل، یہ تو اسکیچ کھینچ رہا ہے، اسکیچ ایک لائن کے، کبھی آؤں گا اشرا پڑھوں گا پہلی رات، میرے بڑے ٹاپ یہ مشہور اشرے یوٹیوب پہ سن لینا، کئی اشرے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، سیکنڈ نائٹ، تھرڈ نائٹ، فرسٹ 3 نائٹ، خبر میں کون سی نیکی کام آتی ہے، خبر کے اندر کیا ہوتا ہے، موت جب آتی ہے، صرف موت جب آتی ہے تو انسان کے حالات کیسے، حال کیا ہو، کتنا کیسا بدل جاتا ہے۔ برزخ پورے ایک ٹاپک ہے برزخ کی، میں نے کہا ایون حیدرآباد میں نے برزخ کا پڑھی، تو کہا یہ شے تو میں تو اب یہ 2 دن میں ایسا لائن کھینچ چکا ہے، آپ کریں گے بس تھینک یو، موت میں زیادہ نہیں سنتے، میں تو آپ کو دیکھ رہا کہ آپ سننا کتنا چاہتے ہو، پوری زندگی موت پر پڑھتا رہوں۔ سلمان بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے سلمان نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ مجھے مدائن کے قبرستان میں لے کے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا یار تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے، تم قبرستان جانا چاہتے؟ تو سلمان کا جملہ سن، سلمان نے کہا میں اپنے صادق رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بات سچ ہو گئی، کیا میرا وقت آ گیا، کتنا ٹرسٹ ہے رسول کے اوپر۔ تو سلمان پر لٹرلی بیڈ پہ گلین میں لٹا کے کپڑے پہ 4 آدمی پکڑ کے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ مدائن کے قبرستان میں آئے، گیٹ کے پاس ہے، گیٹ کے پاس جیسا ہم بھی کرتے سلام علیکم یا اہل القبور، اندر چلے جاتے۔ آپ کو معلوم جب آپ سلام کرتے ہیں گیٹ پہ کھڑے رہے، جب آپ یہ قبرستان میں ری یونین کے جا کے سلام کریں گے السلام علیکم یا جیسی بولیں گے، اگر اندر 1000 10,000 1 لاکھ آدمی سو رہے نا، 1 لاکھ کی خبر ہے، سب آپ کو دیکھتے اور جواب دیتے۔ اسلام میں سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، سمجھے میری بات؟ جب سلام کا حکم دیا گیا تو مردے جواب لازم دیتے، سارے مردے پکار کے بولتے علیکم السلام، ہر آدمی جتنی خبر کے اندر ہے سب ایسا پلٹ کے دیکھتے کون آیا، اور وہ ساری روح جتنی روحیں ہیں وہ قریب آ جاتے، قریب آگے بولتے کہ بھائی تو آیا تو کچھ دے کے جا، کچھ دے کے جا۔ اسی لیے حکم ہے کہ قبرستان میں جب بھی جاؤ باتیں مت کرو، یہ نہیں کہ ٹیلی فون پہ بزنس کی ڈیل کر رہے وہاں کھڑے رہ کے، جب قبرستان میں جانا تو ٹیلی فون کو آف کر کے جا،
गेट के पास। कोई तुम्हारा $1,000,000 का लॉस नहीं होने वाला है 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन अगर इनकी दुआ लग गई तो $1,000,000 की डील बन सकती है। भाई इसमें बिजनेस कम्युनिटी है ना, इसलिए मैं भी बिजनेस की बात कर रहा हूं, नहीं फायदे की बात कर। अगर इनकी दुआ लग गई तुमको, जो तुम्हारी डील्स रुकी हुई है वो सब मिल जाएगी। और अगर इनकी दुआ नहीं लगी, कभी भी याद रखो, whenever you go, बात ही नहीं करना, कोई बात नहीं करना, सिर्फ सलात पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 7 मरतबा सूरह नज़ल पढ़ो, और वहां पे खड़े रहकर दुआ करते हो कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। आप इमेजिन नहीं करेंगे, अगर हमारी आंखों के सामने से पर्दे हट जाए तो हमको पता चले कि वो जगह कैसी। ज़ाहिरी तौर पर कब्रिस्तान कैसा रहता, ग्रेवयार्ड सेमेट्री कैसी रहती, खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज नहीं आती। बस इमाम अली से पूछा गया कि मौला कब्रिस्तान में क्या कोई बात करता है, तो इमाम कहते हैं कि सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा पुकार उस कब्रिस्तान में होती, तुम्हारे कानों के ऊपर पड़ते। तो सलमान गए, जैसे ही सलमान गेट पे पहुंचे, सलमान ने कहा अस्सलाम अलैकुम या अहले कुबूर। आखिर के कोने की खबर से आवाज आई अलैका सलाम या सलमान मोहम्मद। आया, इन्होंने कहा अपने साथियों से कि मुझे लेके वहां चले, बाहर खबर पूरी बंद। सलमान वहां पहुंचे, अपने हाथ को वहां रख के सलाम किया, नीचे से जवाब आया। ये रिवायत 4 पेजेस के 1/4 साइज के 4 पेजेस पे रिवायत। हमारे तमाम उलमा ने सलमान की मौत के बारे में जो लिखा वैसे मौत से पहले के वाक़यात क्या, ऐसा रख के सलमान ने पूछा कि तू कौन है, हु आर यू, तुम कौन। तो नीचे से आवाज आई, सलमान मैं फुला इब्ने फुला। तो सलमान ने पूछा क्या हाल है तेरा, हाउ आर यू। तो उसने कहा कि अब जुमले सुनो, अब मेरे ऊपर रहमत है। सलमान ने उसके बाद पूछा सेकंड क्वेश्चन, ये बता कि तूने मौत को पाया कैसे, हाउ डिड यू फील, तुमने मौत को पाया कैसे। बस जैसे ही सलमान ने पूछा, नीचे से आवाज आई, लंबी है, उसने सांस ली और लेके कहा सलमान वो मौत की तकलीफ को अब तक महसूस कर। पूछा सलमान ने तूने मौत को पाया कैसे, कहता है कि मदाइन का सबसे बड़ा मैं बिजनेसमैन था, कारोबारी आदमी था, कारोबारी आदमी बिजनेसमैन था। कहता है मदाइन में मैं आई वाज वेरी यंग, 40-45 साल का सिंध, मेरी बीवी थे, मेरे बच्चे थे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, और मदाइन का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी मैं था, और बड़ा नॉर्मल लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, घर में फाइन सब मैं गुजार रहा था। कहता है सलमान में कुछ बीमार हो, और ऐसा बीमार हुआ तो मैं समझा ही नहीं कि मिसाली तौर पर बुखार आए, तो मैं समझा ही नहीं कि ये बुखार मुझे मौत तक लेके जाएगा। मैं समझ रहा ये नॉर्मल तरीके से कोई बुखार जैसा बीमार होता है वैसा बीमार हुआ। डॉक्टर्स, हकीम जो भी थे उस जमाने के, वो लोग सब आए। पैसे वालों के पास तो पूरे बड़े बड़े वीवीआईपी डॉक्टर्स रहते, स्पेशलिस्ट रहते, सब लोग आ गए। अब कहता है कि रिश्तेदार भी आए, लोग भी आए, हम लोग सब, मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, और मेरी फैमिली, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब सामने, पूरे खानदान वाले साथ हैं, मेरे दोस्त साथ हैं। मैं बड़ा रिलैक्स, तबीयत मेरी खराब है, डे बाय डे मेरी तबीयत खराब हो रही। कहता है कि मैं समझा ही नहीं कि मौत आ जाएगी मेरी। कहता है एक दिन मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली खड़ी, एक आदमी मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने पूछा तू कौन है, उसने कहा मैं मलकुल मौत हूं। कहा क्यों आया है, कहा मैं तुझे लेने आया। कहा बस मैंने सुना जब वो मलकुल मौत, उसने, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा दोस्तों, बहुत शॉर्ट कर रहा, कभी आऊंगा तो फिर ये वाकया पढ़ूंगा दूसरे तरीके से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तो उसने कहा कि पहली मर्तबा उसने मेरे अंगूठे से, पैर के अंगूठे, अच्छा औरत मर्द लड़की लड़का सबकी रूह यहीं से निकलती, सर से नहीं निकलती, हाथ से नहीं निकलती, पैर के अंगूठे से। कहा उसने मेरी रूह को खींचा अंगूठे से, कहता वहां से यहां तक आई, मेरी तरफ देखते रहो, यहां तक आई घुटने। कहा ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई खंजर से मेरे पैर को काट रहा। मैं चीखने लगा, पुकारने लगा, फरियाद करने लगा। मुझे हैरत इस बात की थी कि मेरी आवाज, मेरी बीवी यहां खड़ी हुई है, मेरा बाप यहां खड़ा हुआ, ना मेरी वाइफ
بچوں کو سننے والا، نہ میری ماں، نہ میرے باپ. پھر مجھے احساس ہوا کہ میری روح کے نکلنے کی وجہ سے میری آواز ان تک نہیں پہنچی. اس کے بعد کہتا ہے سلمان جو روتے جاتا. اچھا وہ نیچے سے بول رہا، اوپر سے سلمان بھی رو رہا اور ساتھی بھی رو رہا. خوف خدا سے، وقت ہم تو کتنا ایزی لیتے موت. ہم سمجھتے کبھی ہم کو مرنا ہی نہیں. ہمارے اعمال اور یہ موت. ایک چیز اور یاد رکھ، اس کے 3 یا 4 گناہ بھی بتائیں کہ وہ گناہ آج اگر میں بولوں گا آپ کو تو آپ بولیں گے یہ تو بہت کامن ہے، یہ تو ہم روز کرتے. آج وہ گناہ نہیں. ایک اور واقعہ ہے، وہ ایک اور واقعہ پڑھوں گا، اس سے ریلیٹ کروں گا دونوں واقعات کو. ہم اتنی آسانی کے ساتھ، ہم بڑے آسانی سے بولتے ہیں ہم تو یہ گناہ، آج تو یہ گناہ ہی نہیں. مثال کی طور پہ داڑھی کا مونڈنا کیا گناہ نہیں ہے؟ بے پردہ جانا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ وہ گناہ ہے جو ملک الموت کے وقت جب روح نکلے گی تو اس وقت تمہارے جسم سے جب روح نکلے گی تو سب سے زیادہ پین ہوگا. سکرات موت. میوزک، جو لوگ میوزک سنتے ہیں، جن کے گھروں میں میوزک ہے، جو کان میں لگا کے ایئر فون میوزک سنتے ہیں، جن کے گھروں میں میوزک چلتی ہے، جو اس لیے کہ آج میوزک جو ہے وہ ہماری روح کی غذا بنی ہوئی نہیں ہے. اتنے خاموش تو مت ہو یار. ایک ساتھ پڑھے محمد والے محمد. میوزک کا سننا یہ بھی سکرات موت ہے. یو نو واٹ از سکرات؟ آپ کو پتا ہے سکرات کس کو بولتے ہیں؟ سکرات موت. روح آسانی سے نہیں نکلتی. بعض وقت روح یہاں تک آ جاتی، یہاں تک ایسا کرتا. 6 مہینے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک دن بھی سکرات موت یہ روح نکلنا چاہتی نکلتی ہے. گناہ ایسا کھیل لیتے. پر اس کے لیے 6 گناہ بتائے گئے. 6 گناہ ایسے جو سکرات موت کے وقت تم کو پرابلم کرے، موت نہیں ہوتے وقت پرابلم کرے. ہم کو یہ چیزوں کو جب تک اپنے آپ کو ہم کلین نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ نہیں کرتے، جب تک ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے اور ہم یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کبھی مت بولو. ہمیشہ جو معصوم نے جو کہا اس پہ کوشش کرو عمل کرنے کی. جب تک تم عمل کرتے رہو گے تم ریونین میں گرو کرو گے اور امام علی اور مولا حسین کے تم قریب ہوگے. اگر تم گناہ کثرت سے کرو گے تو سکرات موت کا عذاب لاسٹ مومنٹ پہ آنے والا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، میری ڈیوٹی ہے، میرا ممبر کا حق ہے، میں بول. آپ کو پسند آئے، آپ کو پسند نہیں آئے، امام علی کو پسند آ جائے یہ کافی ہے. میرا مولا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ان سے ڈرتا. یہ مولا سے میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، ان کے لیے. اگر ممبر پہ میں آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے، میری ریسپانسبلٹی ہے کہ میں وہ بات بولوں جو مولا چاہتا، وہ بات نہیں بولوں جو آپ کو پسند. اگر میں آپ کی پسند کی بات بولا، کل مولا بولیں گے کہ تو نے تو مجمع کی پسند کی بات کی، تو نے ہمارے حق کو کہاں پہنچایا، ہمارے میسیج کو کہاں پہنچایا. میری یہ 2 دن کی مجلس میں اگر کوئی چینج ہو جائے تو میری مقصد مجلس پورا ہو جائے. تو اس نے کہا کہ سلمان پہلے یہاں تک آئی، میں چیخنے لگا. پھر وہ دوسرا جھٹکا دیا، یہاں تک میرا جسم ٹوٹ گیا، میری ہڈیاں، معصوم کا ٹکڑا ہڈی ٹوٹ جاتی. ابھی میں آپ کو بتاتا ری یونین کی بات. اس نے کہا تیسرا جھٹکا دیا، ایسا کھینچا، گردن سے روبا ہے. پلٹ کے کہتا ہے سلمان اب تک میں وہ تکلیف کو، وہ پین کو محسوس کروں. 10 سال ہو گئے، اب تک آئی فیل اٹ پین. اس کے بعد اب میں بات کو یہیں روک رہا ہوں، بات کو یہیں روک. میں آپ بولیں گے یار ہم کو تو کوئی باڈی ایسی نہیں دکھی. غور سے سنا، باڈی کوئی ایسی نہیں دکھی ریونین میں کہ جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے ربس ٹوٹے ہوئے. ہم کو تو کوئی مومن ایسا نہیں ملا سوائے ایکسیڈنٹ کے باڈی کے، نہیں ہوا. اب آپ سنو. اس کے بعد وہ کہتا ہے، میں بھی آتا ہوں اس کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان جیسی میری روح نکلی، میری بیوی نے سر سے چادر پہنی، میرے بچے میرے پیروں پہ گر گئے. میں روتا رہا، سب رو رہے تھے، سب تڑپ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا. روح جب نکلتی ہے تو روح وہیں رہتی ہے، روح کہیں جاتی نہیں. ایک دفعہ جسم سے نکلی وہ وہیں، وہ دیکھتی ہے کون آیا، کون رو رہا، کون بات کر رہا، سب دیکھ رہی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے
لوگ آ کر مجھے ایک روم میں لے کر گئے، ایک روم لے کر جا کے مجھے میری باڈی کو روم میں رکھا. آپ سنتے جاؤ. رکھنے کے بعد میرے کپڑوں کو، میرے کلوتھس کو اتارا نہیں، بٹن کھول کے بلکہ کاٹنا شروع کیا. آپ امیجن کریں دوستو، یہ میں برانڈڈ نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں جب بھی کوئی انسان برانڈڈ ڈریس پہنتا ری یونین میں 1000 پاؤنڈ کا، $1000 کی شرٹ پہنی، $1000 کا پینٹ پہنا، اس کا غرور، اس کا تکبر کہاں رہے گا؟ جب وہ بازار میں چلے گا اتنے $1000 کے کپڑے پہن کر، تو اس کا فکر یہ رہتی کہ یہ پوری پارٹی میں، پورے امام بارگاہ مجھ سے اچھا کسی کا ڈریس نہیں. عورت بولتی ڈائمنڈ کا ہار پہن کہ مجھ سے اچھا ڈائمنڈ کا کسی کا پاس نہیں. کتنا انسان غرور میں رہتا. لیکن جب تم سوچو، میری طرف دیکھو، جب تم $1000 کی شرٹ کے بٹنز لگاتے، پھر بول رہا بٹنز لگاتے، کیا تم اس وقت یہ سوچتے کہ یہ بٹنز میں نہیں کھول سکوں گا؟ کوئی سوچتا عورت ڈائمنڈ کا ہار پہن رہی، کبھی اس کے ذہن میں آتا کہ یہ ڈائمنڈ کا ہار میں اتار نہیں سکوں گی؟ موت یہ ہے any time can come. وہ کہتا ہے کہ سلمان میرے کپڑوں کو کاٹ دیا گیا. یاد رکھو، جب تم غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، جب تم ایک پیر رکھتے ہو زمین کے اوپر، تو زمین نیچے سے پکار کے کہتی ہے کہ آج تم میرے سینے پہ غرور سے چل رہا، کل تم میرے دامن میں آنے والا ہے. چیک کرو اپنے آپ کو. یہ مجلس ہے اپنی اویئرنس کے لیے پڑھ رہا، آئی اوپننگ ہے. آنکھوں کو کھولو. what are we doing؟ میں کیا کر رہا ہوں میری زندگی میں؟ اللہ مجھے معاف کرے. اسی لیے افضل ترین عبادت استغفار ہے. روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو. نیت کرو کہ میں، پلیز غور سے سنو، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی. مغفرت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے اگر کوئی یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، نیت کیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی، قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ الحمد، 7 ٹائمز سورہ قل واللہ احد. دوسری رکعت میں بھی 1 الحمد اور 7 مرتبہ سورہ قل. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. بی بی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں پڑھو. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کے اسی وقت 7000 گناہ معاف کر دے گا. 7000. آپ بولیں گے تھینک یو، مہینے میں 1 دن پڑھنے کافی ہے. نہیں، یہ کبھی مت سنو. تو یہ استغفار افضل ترین عبادت. استغفار کرتے رہو گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، وہ موت کی تکلیف سے بچو گے. آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن کریں، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو. یا نہیں، آج رات میں جب بستر پہ جانا، آج رات میں جب بستر پہ جانا، اپنے بیڈ روم میں جانا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن بیڈ روم، بہت کمفرٹ کے ساتھ بستر، $1000 $10,000 کا بیڈ، یہ کیا کر لیٹنا، لائٹ کو آف کر 5 منٹ اپنے پلو کے اوپر اپنے سر کو رکھو، تکیے کے اوپر. سوچو عابد بن نے کیا کہا. 5 منٹ سوچو کہ آج میں بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بیوٹیفل ایٹماسفیئر، بیوٹیفل ٹیمپریچر، بڑے کمفرٹ کے ساتھ نرم بستر میں لیٹا ہوا، کیا کل بھی میں لیٹ سکوں؟ کل میں لیٹ سکوں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ وی ڈونٹ. یہ ریالٹی ہے، ریالٹی، یہ حقیقت ہے. کب گارنٹی ہے کہ کل بھی سو گے؟ اللہ چاہے تو سو گے. امام چاہے گا تو زندگی ملے گی. اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم کل کہاں سو گے؟ ایسی جگہ پہ اب آؤں گا میں، شاید وہ کل آنا پڑے.
آج تو ٹائم ہی نہیں نکلے. مجھے معلوم ہے کل کتنے لوگ آتے ہیں وہ میں جانتا ہے اللہ جانتا میں کہوں. اگر مومن ہے تو آئیں گے, مومن نہیں ہے تو نہیں آئیں گے, اس لیے کہ موت سے مومن نہیں ڈرتا, موت سے عام لوگ ڈرتے ہیں. anyway, تو آپ امیجن کریں یہ تو ہماری حالت ہے. اس نے کہا اب میری طرف, اس نے کہا سلمان میرے کپڑوں کو کاٹنا شروع کیا. جب کپڑے کٹ رہے تھے, میرا شلوار میرے شرٹ کٹ رہی تھی, تو میں چیخ رہا تھا. 4-10 آدمی کھڑے ہوئے سامنے. میں بھوکا, میرے جملے غور سے سنیں, میں پکار رہا تھا سلمان کہ مجھے نیکڈ مت کرو, میرے کپڑے مت اتار, مجھے برہنہ مت کر, مجھے شرم آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی. آپ امیجن کریں سب کے سامنے آپ کو برہنہ کر دیا. اب کرنے والا کون ہے؟ ایک غریب آدمی جو غسل دیتا ہے. اس نے کاٹنا شروع کیا. کہا میں چیخنے لگا, کاٹنے لگا کہ مجھے نیکڈ مت کر, لیکن وہ لوگ ایسا تیز کاٹ کے میرے پورے کپڑوں کو اتار دیا. امیجن کرو یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ایوری ون. کوئی بچنے والا نہیں ہے اس, نہ عورت بچے گی, نہ لڑکی بچے گی, نہ مرد بچے گا, نہ بچہ بچے گا. سب کو غسل ملے گا, سب کو برہنہ ہونا ہے. امیجن کرو, اس کے لیے تیاری کرو. کہتا ہے سلمان مجھے نیکڈ کر دیا. اس کے بعد اس نے پانی ڈالا. ہمارے پاس حکومت کا یہ امیر بھائی بیٹھے ہوئے, مجھے پتا چلا یہ غسل دیتے ہیں, اس لیے اتنی فرینڈشپ ہو گئی ان سے. غسل دینے والے ہیں, اب موت سے ڈر رہے. جو بولنا تھا میں بول دیا. تو غسل جب دیتے, ہمارے پاس حکم کیا ہے, ان سے پوچھو. یہ جب غسل دیتے پانی ایسا ڈالتے, تیز ڈالتے, سلو ڈالتے. پوچھ رہا میں غسل کے وقت پانی کیسے ڈالا جاتا. حکم یہ ہے معصوم کا, میں نہیں بول رہا, معصوم کا حکم ہے کہ جب باڈی کے اوپر پانی ڈالو تو سلو ڈال, آہستہ ڈال, رک رک کے ڈال, ایسا نہیں کہ اوپر سے پانی ڈال دیا. اس لیے یہ کہتا ہے سلمان جب پانی ڈال رہا تھا, میرے اوپر آ رہا تھا, میں چیخ رہا تھا, مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پتھر میرے اوپر ڈالے گا, پانی ڈالے. کیوں؟ باڈی تو صاف ہے, باڈی تو بالکل صحیح ہے, ایکسیڈنٹ کی باڈی نہیں ہے. بخار آیا, انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوا باڈی کو؟ پانی تیز ڈالنے میں کیا فرق پڑ رہا؟ اب سمجھ میں آئی بات. وہ معصوم کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑتے ہیں, اس کی روح کے نکلنے سے اس کا جسم ٹوٹ گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئی, جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی. اب سمجھ میں آئی بات. 1400 سال سے جو غسل دیتا ہے اس سے پوچھو کہ دیتا کیسا ہے, پانی ڈالتا کیسا. ہم شاور کے نیچے جاتے سے کھڑے ہو جاتے, ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شاور کے نیچے پانی تیز بہ رہا تو تکلیف تو نہیں ہوتی. ہم اگر شولڈر پہ لیتے تو یہاں پانی گرتا تکلیف نہیں ہوتی. لیکن غسل کے وقت کہا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑتے ہیں. یو ڈونٹ نو کہ جب روح نکلتی ہے تو ہڈیاں چور ہو جاتی, ختم ہو جاتی, وہ تکلیف ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ سلمان اس نے مجھے ایسے ٹرن کیا, باڈی کو ٹرن کیا. کہتا ہے سلمان ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ سے زمین پہ پھینک. اسی لیے آج ہمارے پاس حکم ہے, ان سے پوچھو کہ دوران غسل باڈی کو جب ٹرن کرو تو ویری سلو ٹرن کرو, ایسا تیز ٹرن مت کرو, تیز ٹرن مت کرو. اس لیے کہ اگر تیز ٹرن کرو گے تو اس کو ایسے محسوس ہوگا میت کو. یہ تو شکر کرو تم در اہل بیت سے وابستہ ہو, محبت اہل بیت میں اسی لیے تو بچے ہو. تو پلٹا کا تکلیف ختم ہو جاتی. اس کے بعد وہ کہتا ہے سلمان مجھے کفن پہنایا گیا. میں بول رہا کفن, اس نے کہا کپڑا, مجھے کفن پہنایا. ہمیشہ یاد رکھو کربلا سے کفن ماشاءاللہ سب کے پاس ہے. ری یونین میں, ہر گھر میں, آج کل پوری دنیا میں, ہر قبرستان میں, ہر شہر میں, دنیا کا کوئی شہر کربلا کا کفن رہتا ہے. لیکن کفن تو ہم لا لیتے, کتنے پیسوں کا لاتے؟ انڈیا کے 2000. مثال دے رہا, ابھی میں گیا تھا 9000 10,000 ریال میں کفن مل گیا, دینار سر کتنے, چلو میں 2000 انڈین روپیز بول. آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے 20 یورو لیتا ہوں یا 30 یورو, میں ایگزامپل بول.
30 یورو کفن لے کے آ گئے, لا کے رکھ دیے گھر میں. حکم کیا ہے؟ کفن کا مرد جتنے مرد کم از کم مہینے میں ایک دفعہ, کم از کم سال میں ایک دفعہ کیا کرنا, کفن کا وہ حصہ جس کو امامہ کہتے, جو سر پہ باندھتے باڈی کے, کہا کہ وہ حصہ سر پہ باندھو, مغرب کی نماز میں اللہ کے سامنے جاؤ اور جا کے یہ بولو پروردگار اس کفن کو رحمت کا کفن بنا دے. عورت کفن کا وہ حصہ جسے مکنا کہتے, جو عورت کے سر پہ باندھ, تمہارا ہی کفن ہے, اور سر پہ باندھ کے وہ مغرب عشاء کی نماز میں جا کے دعا کریں گے اللہ یہ مکمل میرا جو ڈریس, یہ 1000 یورو کا جو میرے ڈریسز میرے وارڈروب میں لگے ہوئے, یہ پہن کے میں تیرے پاس نہیں آؤں گی, میں یہ پہن کے تیرے پاس, میں یہ پہن کے نہیں آؤں گی, شفان کے کپڑے پہن کے نہیں آؤں گی, سلک پہن کے نہیں آؤں گی, یہ کاٹن کا کپڑا پہن کر آؤں گی. یہ سر پہ باندھ کے عورت کہے کہ پروردگار مکمل رحمت, ورنہ یہ کفن آپ کا بن سکتا, سر سے لے کے آپ کا بن سکتا. پہلی رات میں کل بتاؤں گا پہلی رات کے بارے میں, فرسٹ نائٹ. اب ہم لائے 30 مثال دے رہا, مثال ایگزامپل ہے, 30 یورو کا کفن ہم خرید کر لے کر آئے. اگر وہ کفن کا خمس نہیں وہ نکلا ہوا ہے, خمس اگر کسی نے نہیں نکالا, جو پیسہ تھا وہ خمس کا پاک پیسہ نہیں تھا, 30 یورو کا تو جا کے کفن لے کر آ کے خوش ہو کے گھر میں رکھ دیا کہ چلو یار میرے گھر میں تو کربلا کا کفن ہے. 200% کربلا کا کفن وسیلہ بنے گا, 200% کربلا کا کفن ہماری شفاعت کرے گا. لیکن اگر وہ پیسے خمس نہیں دیا تو کیا ہونے والا ہے؟ اس پہ خمس کتنا بنتا؟ 6 یورو. 30 یورو میں خمس کتنا بنے گا؟ 6 یورو. 6 یورو. 6 یورو کی کوئی ویلیو ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی ویلیو ہے؟ انڈیا کا اگر لے لیں 2000 کا تو 400 روپے بچ رہے, خمس بن رہا. میں خمس سے بولنے نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے, کوئی غلط نہیں سمجھے, الحمدللہ میں خمس دیتا ہوں, خمس لیتا نہیں ہوں. 1 یورو بھی میرے لے کے نزدیک نہیں آنا, سانپ اور بچھو ہے میرے لیے, سانپ اور بچھو ہے. میں 1 یورو 1 سینٹ بھی نہیں لے سکتا خمس کا. الحمدللہ مولا نے بہت دیا ہے, میں دیتا ہوں, خمس لیتا نہیں ہوں. میں جو حق منبر کا بول رہا کفن کے لیے, کیا کہ اگر تم نے خمس نہیں نکالا 6 یورو, مثال دینا 6 یورو, تو کیا ہونے والا ہے وہ کفن کا؟ ساری نمازیں سب لے کے چلے گئے, نیچے پہنچے, کفن حرام پیسے کا ہے, حق زہرا کھایا ہوا. یہ سوچو میں کیا بول رہا, اگر خمس دیا ہوا پیسہ ہے تو ویری گڈ, نہیں دیا ہوا ہے, گھر میں کفن ہے, سب سے پہلے احتیاط کے طور پہ 6 یورو نکال دو, جتنے کا بھی کفن ہے اس کا 20% نکال دو, نکال کے جان دیتے دو. یہ اتنا ضروری ہے کہ کفن اگر تمہارا حرام کی دولت کا ہوگا, پوری زندگی تو حرام کھایا, اب کفن بھی حرام. Very important what I'm saying. پہلی رات میں موت کی تکلیف میں یہ سب سے بڑی تکلیف ہے, اس لیے کہ انسان جب نیچے جاتا ہے, اب اس کے بعد سب کہتا ہے میں اس واقعے کو جلدی کمپلیٹ کر کے تقریر ختم کر 10-12 منٹ رہ کے بعد صلاح پڑھے محمد وآل محمد. میں نہیں سمجھاتا کہ آپ لوگ اتنے کنفیوز رہیں گے, اتنا آواز ہی نہیں نکل رہی بھائی, ابھی تو کچھ نیچے تو پہنچے ہی نہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب بھی کل چلے جا رہے ہیں, تو ابھی نیچے پہنچوں گا تو مزہ ہے. ریئل ٹیسٹ نیچے, یہ تو اوپر کا ہلکا کا بول رہا ہوں, نیچے جب جاؤں گا کل نا انشاءاللہ, باہر نہیں ہوں. اوکے, ایک سال آپ پڑھ رہے محمد وآل محمد. ایسی سلوات مت پڑھے, بابا سے بنا سلوات پڑھے. تو وہ کہتا ہے سلمان مجھے غسل دیا, مجھے کفن پہنا, اس کے بعد مجھے ایک تابوت میں رکھا, ایک کافن رکھا. آپ کہتا ہے سلمان جب میرا کافن چلا گھر سے ایسا, تو میں نے ایسا پلٹ کے اپنی فیملی کو دیکھا. آخری مرتبہ میری بیوی, میرے بچے,
میری بیوی سر پیٹ رہی تھی، میری وائف، میرے بچے منہ پیٹ رہے تھے، میرے رشتہ دار رو رہے تھے. میں نے لاسٹ ٹائم ایسا دیکھا کہ اب اس کے بعد میں اپنی وائف کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے بچوں کو. میں نے یہ جو گھر بنایا تھا، اتنا میرا ڈریم ہاؤس تھا، میرا بنگلہ تھا، میرا میں بہت شارٹ کر رہا، اتنا بڑا گھر تھا، میرا خواب تھا، میرا خواب تھا، میرا ڈریم تھا. اتنا حسین گھر بنایا تھا مدائن میں، اتنا خوبصورت گھر تھا، لیکن آج اتنا بے بس ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے باہر جا. اب امیجن کر دوستوں، میں ایک بات بولوں یا روک کے برا نہیں مان، ری یونین میں ہمارا بنگلہ ہے، کتنا بھی ری یونین کا کہیں بھی میرا میسیو ہاؤس ہے لندن میں. میں رہتا ہوں بہت خوش خوش، میری بیوی میرے بچے، میری بیوی میرے بچے سب. میری روح نکلی جب تک وہ گھر تھا میرا، میں زندہ تھا. کئی ملین ڈالر کا میرے پاس پیپرز تھے، گیٹ کے اوپر میرا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میرا، اور میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میرا ڈریم ہاؤس ہے، بڑی خواہش سے یہ گھر بنا ہے، میں رہوں گا. بس سوچا میرے کو موت آ گیا، رو لے لی، موت آ گیا. اب انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. جیسے ہی روح نکلی، آپ کی بیوی، آپ کی وائف، یو آر لوننگ وائف، یو آر لوننگ وائف، اس وائف نے، اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس کو جب سے نکالو فوراً. امام کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر یہ ہوتا تو تمہاری بیوی تم کو گھر سے نہیں نکالتی. تمہارا گھر ہوتا، اگر یہ گھر ری یونین کے بنگلے میرے ہوتے تو کون نکالتا مجھے، جبکہ ڈاکومنٹس میرے نام پہ ہے. امام کہتے ہیں یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اصل گھر تو وہ ہے. آپ امیجن کریں، پورا گھر یہیں رہ گیا، میں چلا گیا، میرا بینک بیلنس یہیں ہے، چلا گیا، گولڈ اور پلیٹنم اور ڈائمنڈز میرے سیف میں رکھے ہوئے، میں چلا گیا. So what is the use? Why don't you prepare yourself? ہم اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے کبھی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو مومن وہ ہے جو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو سوچے کہ اگر موت آ گئی تو میرے دامن میں ہے کیا؟ موت آ گئی تو میرے پاس کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا. موت اگر موت کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ یار I'm very young, I'm too young, ابھی تو میرا بس کچھ ہے نہیں، ابھی تو ینگ ہوں. موت ایج دیکھ کے نہیں آتی، حکم الہی لے کر آتی. یہ یاد کہتا ہے میرے گھر سے میری بیوی نے مجھے نکالا. میں ایسا پلٹ کے دیکھا کہ یہ میرا گھر کتنے خواب سے بنایا تھا، آج میں گھر سے گیا. اب چلے وہاں سے. کہتا ہے مجھے لے کے ایسی، اب بس بالکل لاسٹ اسٹیج پہ آ گیا، لے کے مجھے ایک ایسی بستی میں، ایک ایسی ایریے میں لے کے گئے سلمان مجھے، کہ جہاں زندگی میں کبھی جاتے ہی نہیں تھا. ہم جاتے ہیں ایوری تھرسڈے، ہمارے پاس ٹائم نہیں. اسی لیے حکم معصوم کا ہے. میں نہیں بول رہا کہ جمعرات کو تیار کرو اور جاؤ قبرستان. تو کہتا ہے سلمان مجھے لے کر گئے. اچھا یہاں پہ بھی کرتے ہوں گے، جب آپ قبرستان میں لے کے جاتے، میری طرف دیکھیں، نماز پڑھاتے، جنازے کی نماز ہوتی، نماز کے بعد جب آپ قبرستان میں قبر کے قریب لے کے جاتے، لحد کے قریب جب آپ لے کے چلتے تو اسٹریٹ لے کے جاتے یا رکھ رکھ کے لے کے جاتے؟ ہاں رکھ کے لے کے جاتے. کیوں لے کے جاتے رکھ کے؟ معلوم ہے کچھ؟ ارے پوچھو مولوی کو، یہاں تو مولوی بھی ہے، پوچھو بابا، پوچھو کہ کیوں رکھ کے لے کے جاتے؟ اسٹریٹ لے کے کیوں نہیں جاتے؟ سامنے کرے ہوئے سیدھا لے کے دو، لے جا کے رکھ دو نیچے، لٹا دو. رکھ رکھ کے کیوں لے کے جاتے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، میرا مولا کہتا ہے کہ رکھ رکھ کے لے کے جاؤ. اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں، رکھ رکھ کیوں رکھ رکھ کے لے کے جاؤ؟ معصوم کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنے مقام کو دیکھتا ہے، روح چیختی ہے، روح پکارتی ہے، روح ڈرتی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھے لے کے وہاں مت جاؤ، کہ آہستہ آہستہ لے کے جاؤ، رکھ رکھ کے لے کے جاؤ کہ اس کو عادت ہو جائے. اسی لیے رکھ کے لے کے جاؤ. کہتا ہے سلمان مجھے لے کر گئے
اور لے کر جا کر ایک ایسی جگہ پہ لٹایا، روح جنازے میں سے نکالتے ہیں، سر کے ذریعے اندر جاتے. بیٹا اگر دیندار بیٹا ہے، ماڈرن بیٹا نہیں ہے، پورا اسلام بتایا بیٹے کا تو اترے گا، ورنہ تو اترے گا مجھے بولے گا ڈیڈ بائے بائے. نہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اسی لیے حکم ہے کہ اسلام کے حکم ہے کہ ایوری بچوں کو، معصوم بچوں کو لے کر آؤ تو ان کو پتا چلے کہ اسلام کیا ہے، ورنہ وہ ڈریں گے تم کو اتاریں گے، نہ تمہاری بیوی کو اتاریں گے، نہ ماں کو اتاریں گے، نہ باپ کو اتاریں گے. بولے گے کوئی اور اتارے، ہم نیچے نہیں اترتے. بیٹا اترے نیچے بیٹا اترتا ہے، کہتا ہے بیٹا میرا اترا، اور جب باڈی کو لیا تو ایسا کرتا ہے. کہتا ہے کہ سلمان ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اوپر آسمان سے کوئی زمین پہ مجھے پھینکا. نیچے لٹا دیا، میں شارٹ کر رہا، نیچے لٹا دیا، میرا وقت تو ہو گیا. 50 منٹ بولے تھے، اور یہ مجلس تو آپ بولیں کہ آدھا گھنٹہ ہی پڑھو، ایسی مجلس نہیں. نیچے لٹایا، لٹا کے آپ کیا کرتے؟ یہاں پہ لٹاتے، نیچے یا زمین پہ. میری پلیز میں بالکل لاسٹ اسٹیج پہ. اب کیا ہوتا ہے، دیوار یہاں رہتی، اتنا نیرو سی جگہ، دیوار یہاں، چھت یہاں، چھت یہاں ہے، آنکھوں کے سامنے دیوار ایسی ہے. ہم یہاں ہال میں کیسے بیٹھے، کتنی اونچی چھت ہے، کتنا وائڈ ہے یہ، آپ سوچ سکتے. اس جگہ پر ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ پیسے والے کے لیے بڑا ہوگا، غریب کے لیے چھوٹا ہوگا. ملینر بلینر ٹریلینر بھی ہے، وہ اس کو جانا ویسی ہے. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو خبر کھل جائے گی، اعمال اچھے ہوں گے تو نیچے باغات آئے گی. امام علی بولتے، نہیں امام علی بولتے، میرا مولا اپنے خطبے میں بولتا، سرمن میں بولتا کہ تم اپنی لحد کو، اپنی گریف کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ. گارڈنز آف ہیون، یو کین میک اٹ with your اعمال. تمہارے اعمال کے ساتھ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتا. اتنی چھوٹی خبر نہیں، اتنی بڑی خبر ہو سکتی. نیچے گارڈنز آ سکتے. اور اگر اعمال صحیح نہیں ہے، لوگوں کو ہرٹ کیا، میوزک سنی، غیبت کی، بہتان باندھا، نمازوں کو خطا کیا، اذیت دی، رزق حرام کھایا، تو یہ ایسا نیرو ہوگی، ایسی ہے. اب یہ کل سنو انشاءاللہ. کل تھرسڈے نائٹ ہے، کل تو مردوں کی رات ہے. اس کے بعد آپ امیجن کریں کہ وہ یہاں کہتا ہے سلمان یہاں، دیوار یہاں. میں گھبرا رہا تھا. اس کے بعد کہتا ہے سلمان میں چیخ رہا تھا کہ میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون. لیکن میرا بیٹا نہیں سنا. امام علی کا جملہ یاد رکھو دوستو، پلیز بولو، پلیز بولو. امام علی کا یہ ورڈ، یہ سینٹنس گلے میں تعویذ بنا کے ڈالو، گلے میں تعویذ. 24/7 تمہارے ذہن میں یہ بات آنا. امام علی بولتے ہیں کہ تم اتنے بے بس ہو جاتے، انگلش میں بولو اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے، ہیلپ لیس، اتنے بے بس ہو جاتے کہ تمہارا بیٹا، یور اون سن، تمہارا خون، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹ بتا کے، اپنا بیگ بتا کے باہر چلا. And it's a fact. یہی ہوتا. جا کے کبھی غور کر، بیٹا نیچے لٹاتا، ٹرن ہوتا، باہر آ جاتا. امام بولتے کہ یہ حشر ہونے والا ہے تمہارا. تم نیچے سے پکارے گا، my son, where are you going? Where are you going? Don't leave me alone. نیچے سے پکار کے بولتے بیٹا بیٹا کہاں چھوڑ کے جا رہا اپنے باپ کو؟ نیچے تیرا باپ کبھی زمین پہ سویا. اب امام علی کا جملہ سنو، عابد بن کا جملہ نہیں، میرے لاسٹ ورڈز ہیں. امام علی بولتے کہ جیسے ہی لہر بند ہوتی، پلیز 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 غور سے سنو، جیسے ہی لہر بند ہوتی، اوپر سب کھڑے ہوئے، تم نیچے اکیلے. جیسے ہی لہر بند ہوتی، میرا مولا بولتا اس وقت سے ڈرو، وہ ٹائم سے ڈرو، وہ لمحے سے ڈرو، وہ سیکنڈ سے ڈرو. کب؟ جب تم کو بیٹا لٹائے گا، لہر کو بند کرے گا، تو زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، انسیکٹ تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں. تم اتنے ہیلپ لیس ہو جاؤ، اتنے بے بس. اس وقت سے ڈر کے اپنی زندگی کو ریفائن کرو. مجلس ریفائن ہونے کی چیز ہے. سیرت امام علی پہ اگر کوئی چلے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر سیرت امام علی پہ نہیں چلو گے تو یہ
بس بات تو میں یہ روک میں کل انشاءاللہ یہ سے شروع کروں گا کہ کیا ہوتا ہے یہ، کیسے ہوتا ہے. کل تھرسڈے میری آخری مجلس ہے ری یونین کی اس ٹرپ کی میری انشاءاللہ زندگی رہی. تو کل کی مجلس اور کل مسائل بھی ہوں گے انشاءاللہ. بس میں ایک ہی دعا کرتا کہ پروردگار شہزادے قاسم ابن حسن کا واسطہ جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں کا نازل کرے. خوش ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے کہ اب ختم ہو گئی بات. لیکن دوستو یہ الارم ہے، الارم. we should know. وہ جو مذاق تھا وہ مذاق صحیح اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے. everybody should know. ہم کو معلوم تو ہو کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. بس میں شہزادے قاسم ابن حسن کا واسطہ دیتا ہوں کہ پروردگار شہزادے قاسم ابن حسن کربلا کے مظلوم شہید کا واسطہ ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کرتے. سمجھ کے آمین بولو. پروردگار میرے شہزادے قاسم ابن حسن کا واسطہ ہم کو سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شہزادے کربلا کے اس مظلوم و غریب شہزادے کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار میرے شہزادے قاسم کا واسطہ دنیا بھر جتنے میرے مولا کے چاہنے والے دنیا سے چلے گئے اپنی خبر میں، اللہ میرے مولا میرے شہزادے قاسم کا واسطہ ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. ان سارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. جن لوگوں نے ری یونین کے قبرستان میں جتنے مولا کے چاہنے والے اور دنیا بھر کے قبرستانوں میں جتنے مولا کے چاہنے والے آج کا شہزادے قاسم کی ولادت بسعادت کا واسطہ، آج کی شب کا واسطہ پروردگار میرے شہزادے کی مظلومیت اور غربت اور پیاس اور بے کسی کا واسطہ اللہ ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر پہ اپنی مکمل رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. جتنے بیمار ہیں یہاں ایک مومنہ بیمار ہے، کینسر کی مریض ہے. انڈیا میں کچھ کینسر کے مریض ہیں، کوئی بیمار ہے رضا عابد. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں بیمار ہے آج کی اس عظیم شب کا واسطہ، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ کر. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، آزاداری کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر. پروردگار دنیا بھر میں ہم جہاں جہاں آزاداری ہو رہی تو اس کی حفاظت فرما. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم ایمان کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچائیں. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی. تو ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. اگر آج کسی مومن یا مومنہ کی محب اہل بیت کی آج دنیا بھر میں پہلی رات ہے شہزادے قاسم ابن حسن کا واسطہ، اللہ اگر کسی مومن یا مومنہ کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. پہلی رات کی سارے عذاب کو ختم کر کے تو اس کی خبر پہ رحمتوں کو نازل کر. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. شعبان کی جو برکتیں رحمتیں تو نازل کر رہا یہ سارے مولا کے چاہنے والے اور سارے مرحومین پہ نازل فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کل محبان آل محمد جمیع مومنین مومنات ری یونین کے قبرستان میں جتنے ہیں آپ سب کے مرحومین، ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم سب کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور تمام شہداء کرام کے لیے اور میرے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایاک نعبد و ایاک